السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے پرشین آپشنل کی حقائد نمبر 10 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ بربالین تربت، تربت قبر کو کہتے ہیں۔ بربالین سرہانے کے سرہانے، یعنی بربالین تربت قبر کے سرہانے۔ موتقف، اعتکاف میں بودم بیٹھا ہوا تھا۔ بی انصافی، بے انصافیوں کے لحاظ سے منسوب بود مشہور تھا۔ حاجت خاص مراد مانگی، غنی امیر، بندہ این خاک درند، اس درگاہ کی مٹی کے غلام، و انان اور وہ لوگ، ہمت درویشاں، ہمت دعا کو کہتے ہیں، درویشاں درویشوں کی دعا، صدقے معاملات کی سچائی، خاطری ہمراہ من کنید، اپنی توجہ میری طرف کیجئے، اندیشنا کم، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ بچے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اب اپنی کتابیں کھول لیں اور ہم حقائد پڑھنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ بربالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام موتقف بودم در جامع دمشق، میں جامع مسجد دمشق میں یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرہانے اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکی از ملوک عرب، کہ عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، کہ بی انصافی منسوب بود، جو کہ بے انصافی کے لیے مشہور تھا، اتفاقاً بزیارت، اتفاق سے زیارت کے لیے آیا، آمد و نماز، آیا اور نماز پڑھی، و دعا کرد اور دعا مانگی، و حاجت خواست اور مراد مانگی، درویش و غنی بندہ این خاک درند، کہ کہا درویش اور غنی اس درگاہ کی مٹی کے غلام ہیں، و انان کہ غنی ترند محتاج ترند، اور اس لیے جو زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ محتاج ہے۔ آنی کا میرا گفت، اس وقت اس نے مجھے کہا، از آنجا کے ہمت درویشاں انست، و صدقے معاملات ایشاں، کہ چونکہ درویشوں
کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے معاملات سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، خاطری ہمراہ من کنید اپنی توجہ میری طرف کیجئے کہ از دشمنی سویت اندیشنا کم، کہ میں ایک سخت ترین دشمن سے خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں۔ گفتمش اس نے کہا، کیا ہے کہ میں نے اس سے کہا، گفتمش میں نے اس سے کہا، بر رعایت ضعیف رحمت کن، کمزور رعایا پر رحم کر، تا از دشمن قوی زحمت نہ بینی، تاکہ تو طاقتور دشمن سے تکلیف نہ اٹھائے، ببازوان توانا و قوت سر دست، طاقتور بازوؤں اور مضبوط پنجے سے، خطاست پنجے مسکین ناتواں بشکست، کسی مسکین کمزور آدمی کا پنجہ توڑ دینا غلطی ہے، خطاست غلطی ہے، نترسد آنی کا بر افتادگان بخشایت۔ کہہ رہے کہ دیکھو جو شخص گرے پڑے آدمیوں اور مجبور لوگوں پر رحم نہیں کھاتا تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے، کہہ رہے کہ اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی خوف نہیں کھائے گا، کہ گر زی پائی در آیت کشش نگر دست، کہہ رہا ہے کہ اگر وہ خود گر پڑے گا تو کوئی اس کے لیے مدد کے لیے جو ہے اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، نگیرت نہیں پکڑے گا، دست ہاتھ، ہر آنی کا تخم بدی کش، جو کوئی برائی کا بیج بوتا ہے، وہ چشم نیکی داشت اور نیکی کی امید رکھتا ہے، دماغ بیہودہ پخت، تو اس نے فضول یا احمقانہ خیال کیا، وہ خیال باطل بست، اور نہایت باطل سوچ سے کام لیا، زاگوش پنبا برون آر وداد خلق بدا، کہہ رہے کہ کان سے روئی نکال باہر پھینک اور لوگوں کو انصاف مہیا کر۔ اس سے مراد ہے کہ ان کی بات سن، ان کی فریاد سن، وگر تو می ندی داد روز دادی ہست، اگر تو ان کی فریاد سن کر انصاف نہ کرے گا تو جان لے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ قریب ہے، قیامت کا دن سر پر ہے۔ بنی آدم ازائے یک دیگرند،
ہر انسان ایک دوسرے کے اعضاء کی مانند ہے. بنی آدم ہر انسان کہ در آفرینش ذا یک گوہرن، کیونکہ تخلیق کے وقت ان سب کا خمیر ایک ہی ہے. چو عضوی بدرد آورد روزگار، جب زمانہ کسی ایک عضو کو تکلیف دے، دیگر عضو ہا را نمان کرا، تو دوسرے اعضاء کو قرار بھی نہیں رہتا. تو کز محنت دیگران بھی غمی، تو جو کہ دوسروں کی تکلیف سے بھی غمی، بے غم ہے، تجھے کوئی غم نہیں، تو جو ہے وہ بالکل بے خبر ہے، شاید کہ نامت نہ ہند آدمی، اور تو یہ بات جو ہے تو یہ بات تمہیں زیب نہیں دیتی کہ تمہیں آدمی کہا جائے. تو یہ بچے جو ہے وہ میری حکایت تھی 10ویں، اس کا میں نے آپ کو ترجمہ پڑھا دیا ہے. آپ کو سمجھ لگ گئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آگے آنے والے لیکچر جو ہے وہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے. تھینک یو اسٹوڈنٹس.